بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بزم عرفان کے ناظرین السلام علیکم۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی ترویج کے لیے ایسے باکمال افراد کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کی آبیاری کی اور اپنی حیات مستعار کا لمحہ لمحہ اس کے بوٹوں کی باغبانی کی نظر کر دیا۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نے بلا واسطہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ فیض حاصل کیا اور اپنا تن من دھن راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس باوفا اور مخلص کاروان عشق و مستی کے نقوش پا کو جن پاک باز افراد نے خضر راہ بنایا، ان میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی تابندہ اور درخشندہ روایات اور کارنامے تاریخ اسلام کے ماتھے کا جومر ہیں۔ علم و حکمت اور جذب و مستی کے اس کاروان میں ایک سنہری نام، شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آتا ہے۔ کون سید عبد القادر جیلانی؟ جو افق نور وحدت کے نیر تاباں، مطلع سر معرفت کے خورشید تاباں، چمن علم و حکمت کے گل خنداں اور سپہر و عشق و محبت کے بدر فرزاں تھے، جو بزم شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق، نخل دین متین کے ثمر، دریائے ولایت کے تابدار اور کلزم ذوق و شوق کے شناور تھے۔ کون سید عبد القادر جیلانی؟ جو وارث خاتم المرسلین، قصر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش حسین، دین مبین کے محی و معین اور بزم عرفان کے مسند نشین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مظہر ذات رب قدیر کا کاروان عشق کے امیر، شاہ بغداد، پیران پیر اور دکھی لوگوں کے نصیر و دستگیر ہیں۔ کون سید عبد القادر جیلانی؟ جو زہد و ورع اور تقویٰ و پارسائی میں ممتاز ہیں، جو علم لدنی کا اعزاز رکھتے ہوئے محرم راز ہیں، جو اپنی مدح و مذمت سے بے نیاز اور فضائے معرفت و حقیقت کے شہباز ہیں۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر خوبصورت انداز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ واہ کیا رتبہ اے غوث اعظم بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اعظم ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ کون سید عبد القادر جیلانی؟ جن کا خورشید مطلع فقر پہ چمکا تو عرفاں و اولیاء کی مثال نجوم منظر عام سے غائب ہو گئے، جنہوں نے ہر سلسلہ طریقت کو یکساں طور پر فیضیاب کیا، جن کی تعریف میں ہر دور کے اولیاء رتب الاسان نظر آتے ہیں، جن کی غوثیت کبریٰ کا اقرار تمام اصفیاء نے کیا اور اقطاب و اغواث نے جن کے آگے گردنیں جھکا دیں، جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے۔ کون سید عبد القادر جیلانی؟ جن کے کاسہ معرفت سے ایک گھونٹ بھی پینے والے بادائے کاشان میں وحدت ہمیشہ کے لیے سیراب ہو گئے، جو جاوا و رشد و ہدایت پہ چل کر دین متین کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی کی لاتعداد شمع روشن کر گئے، جن کی سیرت کے خد و خال مشاطۂ قدرت نے سنوارے ہیں اور جن کی زندگی
کی ایک ایک گھڑی یاد خدا اور پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری۔ عارفان راہ طریقت تو شیخ صاحب کے شہر کی ہر گلی کو بھی جادواں رشد و ہدایت اور حلقہ فیض قرار دیتے ہیں۔ غوث اعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسب و نسب دونوں اعتبار سے بلند پایا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جیلان کے بڑے بڑے اولیاء کرام اور روسا میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مستجاب الدعوات ہونے کی بنا پر مرجع خلائق تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح المعروف جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی، پارسا اور پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ ان کے زہد اور ارتقاء کے لیے بطور دلیل وہ مشہور واقعہ ہی کافی ہے کہ ایک سیب کھانے پر اس کے مالک کو کس قدر مشکل سے تلاش کیا اور کس انداز میں معافی کی شرائط پر راضی ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت ام الخیر اور لقب ام الجبار تھا۔ یہ وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے عہد طفولیت سے ہی کسی غیر محرم سے گفتگو تو کجا دیکھا تک نہیں، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گونگی، بہری، نابینا اور لنگڑی قرار دیتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کسی غیر محرم سے بات چیت کی، نہ دیکھا، نہ سنا اور نہ ہی کسی غیر شرعی کام کے لیے کہیں چل کر گئیں۔ والد گرامی کی طرف سے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کی جانب سے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف سید بلکہ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ٹھہرے۔ جب شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کی عمر مبارک کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اپنی ضعیف العمری کے باوجود دین کے علوم کی حصول کو اپنی ذاتی خدمت پر ترجیح دی اور چند نصیحتیں کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عروس البلاد بغداد، جو اس وقت مدینۃ الاسلام تھا، میں علوم عربیہ و اسلامیہ اور فنون ادبیہ کی تحصیل کے لیے بھی بھیج دیا۔ اثناء سفر میں ڈاکوؤں کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت بیانی اور حق گوئی کی وجہ سے تمام ڈاکوؤں نے نہ صرف لوٹا ہوا مال اہل قافلہ کو واپس کر دیا بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کر کے گناہوں سے توبہ کی اور بعد ازاں اکابر اولیاء کرام میں شمار ہوئے۔ بقول حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سال تک اپنے دامن کو علم و حکمت کے گل ہائے رانا سے مالا مال کرتے رہے۔ دن رات کی کوشش سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فنون تمام میں مہارت تامہ حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام میں یکتائے روزگار فضلاء، علماء، فقہاء اور مشائخ شامل ہیں جن کے سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زانوئے تلمند تہ کر کے اقتباس فیض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس ذوق و شوق، جانفشانی اور عرق ریزی سے درسیات کی تکمیل کی، اس کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جامعہ مبارک الخنزمہ کا شیخ الجامعہ پرنسپل کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس اور فتاوی نویسی کے ساتھ ساتھ واعظ و بیان کے سلسلے کا بھی آغاز فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں دور و نزدیک سے سامعین کی کثیر تعداد شریک ہونے لگی۔
عراق اور بغداد کے اطراف و کناف سے علماء، فقہا اور مشائخ کی بڑی تعداد کے علاوہ عوام الناس کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض کے لیے شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان منتخب کیا گیا۔ ایک مستند روایت میں آتا ہے کہ 70,000 تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامعین ہوتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن و احادیث کے حوالوں سے مزین گفتگو کو 400 کاتب لکھا کرتے تھے۔ اپنی کتاب بہجت الاسرار میں علامہ ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علوم و فنون میں بسر فرمائے۔ 25 سال تک مختلف ریاضتوں اور مجاہدوں کے سلسلے میں دشت پیمائی اور صحرا میں انواردی کی دن رات کی محنت، شاقہ ریاضت کاملہ اور منازل سلوک کے مسلسل سفر کے بعد اپنی زندگی کے 40 سال خلق خدا کی اصلاح و فلاح اور تبلیغ و ترویج دین میں بسر فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل اور عارف کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم شریعت کی اہمیت و حیثیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان عالی شان سے بالکل ظاہر واضح طور پر ہوتی ہے، یعنی میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا، اور میں نے مالک کل سے تمام سعادتیں حاصل کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت دونوں کا حسین سنگم تھے۔ اگر شریعت کے اسرار و رموز سے آپ مکمل طور پر آگاہ تھے تو طریقت کے غوامض و سرائر سے بھی پوری طرح آشنا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت دونوں کا حسین سنگم تھے۔ اگر شریعت کے اسرار و رموز سے آپ مکمل طور پر آگاہ تھے تو طریقت کے غوامض و سرائر سے بھی پوری طرح آشنا تھے، اور یہ بلا شبہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک ہتھیلی پر شریعت کا جام اور دوسری پر عشق کا اہرن رکھنا سخت مشکل کام ہے، اور پھر جام اور اہرن کو کھیل میں سلامت رکھنا ہر ہوسناک انسان کے بس کا کام نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ محی الدین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی روایات کو زندہ کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو جلا بخشی، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و تبلیغ کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ خود قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوئے اور 4 دانگ عالم میں اس سوغات کو تقسیم کرتے رہے۔ بقول سید ابو حسن علی ندوی، ان میں سے سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مساحی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو کئی نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اسلام کے لیے ایک بات بہادری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا